بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس آئی سی ایس 1 سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس, لیکچر نمبر 5, ڈیٹا بیس فنڈامنٹلس. ڈیئر اسٹوڈنٹ, چیپٹر نمبر 7 ڈیٹا بیس فنڈامنٹلس. اس میں ہم لوگوں نے جسٹ 7.1 میں جتنے بھی جو ہے جی وہ ٹاپکس آ رہے ہیں جسٹ وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے ہیں, جو کہ یہ سامنے جو ہے نا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن, ڈیفائن فائل مینجمنٹ سسٹم, ڈیفائن ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, آئیڈینٹیفائی ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اوور دا فائل مینجمنٹ سسٹم, آئیڈینٹیفائی دا رول آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, نو دا ٹائپ آف ڈیٹا بیس ماڈل, نو دا ٹائپ آف ڈیٹا بیس لینگویجز فرام فار ریلیشنل ڈیٹا بیس. تو یہ چیز سب جو ہیں ٹاپکس جو ہے جی یہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ جو بورڈ کا سلیبس ہے اس میں انکلوڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جسٹ ہم لوگ جو ہے جی یہ ٹاپک جو ہے جی وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو اس چیپٹر میں ٹاپک ہیں وہ ہم لوگوں نے اسکپ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کے انٹروڈکشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جی ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہیو بیکم این اسینشیل پارٹ آف ایوری ڈے لائف ان ماڈرن سوسائٹی. ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سسٹم, ڈیٹا بیس جو ہے جی وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے, اور جب یہ ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر کسی بھی اور سافٹ ویئر کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ کرتے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایک کالج کا سافٹ ویئر بنایا ہے, اس کالج کے سافٹ ویئر کے ساتھ جب ہم لوگ اس ڈیٹا بیس کو اٹیچ کریں گے تو وہ جو سافٹ ویئر کہلائے گا وہ ہمارے پاس کالج ڈیٹا بیس سسٹم کہلائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہیو بیکم این اسینشیل پارٹ آف ایوری ڈے لائف ان ماڈرن سوسائٹی. ماڈرن سوسائٹی میں ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے جی ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. موسٹ آف اس encounter several activities that involve some interaction with a database, ٹھیک ہے نا. روزمرہ ہم لوگ جو ہے جی کسی نہ کسی طریقے سے ڈیٹا بیس کے ساتھ ہم لوگوں کا انٹریکشن ضرور ہوتا ہے. فار ایگزامپل اف وی گو ٹو دا بینک ٹو ڈپازٹ اور ودرا منی, اگر ہم لوگ کسی بینک کے کسٹمر ہیں, وہاں سے ہم لوگ جو ہے جی بینک میں سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرواتے ہیں, یعنی کہ کیش ڈپازٹ کرواتے ہیں یا کیش ودرا کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جتنا بھی پروسیجر ہے اس کے بیک اینڈ پہ بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہے جی وہ شامل ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس کی وجہ سے ہی ہم لوگ یہ بینک میں یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ بینکنگ کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس پر جو ہے جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اف وی میک اے ہوٹل, ٹھیک ہے نا, اگر ہم لوگوں نے ہوٹل میں سے ہوٹلز کو یوز کرنا ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے کوئی بھی روم بک کروانا ہے, یا ہم لوگوں نے آن لائن جو ہے وہ ہوٹلز میں سے کوئی بھی آرڈر وغیرہ کھانے کا کوئی آرڈر جو ہے جی وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی جو ان کے پاس بھی جو ہے جی وہ جتنے کا جتنا ریکارڈ ہے وہ بھی جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس میں ہی شامل ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ہم لوگ اس ایکٹیویٹی یہ والا ہوٹل میں ہم لوگوں نے اگر کوئی بھی آرڈر دینا ہے تو یہ ایکٹیویٹی بھی جو ہے جی ہم لوگ جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس کی مدد سے جو ہے وہ پرفارم کریں گے. اور ایئر لائن ریزرویشن, ٹھیک ہے نا, یا اگر ہم لوگوں نے جو ہے جی وہ آن لائن کسی بھی ایئر لائن کے جو ہے جی وہ ٹکٹ ریزرو کروانے ہیں, تو ایئر لائنز کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ بھی جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایف وی اسیس اے کمپیوٹرائز لائبریری کیٹلاگ ٹو سرچ فار اے بک, ٹھیک ہے نا, یا اگر ہم لوگوں نے کوئی بھی بک سرچ کرنی ہے, اگر ہمارے پاس کمپیوٹرائز لائبریری ہے, ٹھیک ہے نا, تو کمپیوٹرائز لائبریری جو ہے جی اس کے بیک اینڈ پہ بھی جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس ہی کنیکٹ ہوتا ہے, جس میں مختلف بکس کے بارے میں مختلف ٹاپکس کے بارے میں جو ہے جی وہ ڈیٹیل کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. چانسز آر دیٹ آور ایکٹیویٹیز ول انوالو سم ون ایکسیسنگ اے ڈیٹا بیس, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کے بیک اینڈ پہ جو ہے جی وہ یہ چانس ہے کہ ہم جو ہے جی ڈیٹا بیس جو ہے جی وہ کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے جی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. ایوری پرچیزنگ item from a supermarket nowadays in many cases involve an automatic update of the database, ٹھیک ہے نا. سپر مارکیٹ جو ہے جی فار ایگزامپل ہم لوگوں نے وہاں پہ کوئی بھی جو ہے جی پروڈکٹ اگر ہم لوگوں نے خریدنی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے جی وہ ان کے جو سافٹ ویئر ہیں جنہیں ہم لوگ انوینٹری سافٹ ویئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سافٹ ویئر میں جو ہے جی وہ پروڈکٹس کی ڈیٹیل کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس کی مدد سے ہی ہمیں جو ہے جی انفارمیشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. ڈیٹا کیسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا ریفر ٹو دا فیکٹس اینڈ فگر ان را فارم,
ٹھیک ہے نا. ڈیٹا جو ہے جی وہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے. فیکٹس اینڈ فگر کا مطلب ہے کہ ان پروسیس ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. را فارم کا مطلب ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, جس ڈیٹا کا کوئی میننگ نہیں ہے. ناٹ ان آرگنائزڈ فارم, ڈیٹا ہمارے پاس وہ والا ڈیٹا جو کہ آرگنائز فارم میں نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ ڈیٹا کہلائے گا. ڈیٹا از دا را مٹیریل گیون ایز اے ان پٹ ٹو دا کمپیوٹر فار پروسیسنگ. جب بھی ہم لوگ کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں جو کہ را فارم میں ہوتی ہے, جو کہ جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, تو وہ جو ان پٹ ہے ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے, ڈیٹا کہلاتی ہے. فار ایگزامپل دا آئٹم کوڈ ڈسکرپشن کوانٹٹی اینڈ پرائس آف آئٹم پرچیزڈ ان اے اسٹور اور ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. آئٹم ہے کوئی بھی, اگر ہم لوگوں نے چیز خریدی ہے اس کا کوڈ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کتنی کوانٹٹی میں خریدی ہے, اس کی کیا پرائس تھی. جب ہم لوگ کمپیوٹر پہ جو ہے یہ چیز انٹر کرتے ہیں تو یہ چیز کہلائے گی ہمارے پاس ڈیٹا. وین دس ڈیٹا از انٹرڈ انٹو دا کمپیوٹر اینڈ پروسیس, جب اس ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انٹر کیا جاتا ہے اور اس پہ پروسیس کیا جاتا ہے تو اٹ پرنٹس دا بل وچ از دا آؤٹ پٹ آف دا کمپیوٹر. تو کسٹمرز کے لیے جو ہے جی وہ بل جنریٹ کرتا ہے کمپیوٹر اس ڈیٹا کے اکارڈنگ. تو وہ جو بل جنریٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آرگنائز فارم میں ہوتا ہے, لہٰذا وہ جو بل ہوگا وہ ہمارے پاس انفارمیشن کہلائے گی, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انفارمیشن از دا پروسیس اور آرگنائز فارم آف ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. جب بھی ڈیٹا پہ پروسیس کیا جاتا ہے اور جب ڈیٹا ہمارا آرگنائز فارم میں آ جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے, تو وہ چیز ہمارے پاس انفارمیشن کہلاتی ہے. وین ڈیٹا از پروسیسڈ بائی دا کمپیوٹر اینڈ اٹ از پراپرلی ارینج اینڈ آرگنائز اٹ از کنورٹیڈ ٹو انفارمیشن, ٹھیک ہے. اٹ از آلسو کالڈ دا آؤٹ پٹ آف دا کمپیوٹر اینڈ از میننگ فل فارم آف ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کی آؤٹ پٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ میننگ فل فارم میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل دا نیم آف اے اسٹوڈنٹ اینڈ دیئر مارکس ان آل سبجیکٹ از ڈیٹا. اسٹوڈنٹ کا نیم اگر ہم لوگوں نے کمپیوٹر میں انٹر کیا, اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی سبجیکٹس کے مارکس تھے وہ اگر ہم لوگوں نے کمپیوٹر میں انٹر کیے, وین اٹ از پروسیس, جب ان سارے کے سارے ڈیٹا کو پروسیس کریں گے, دا ریزلٹ شیٹ اینڈ رپورٹ کارڈ پروڈیوس از انفارمیشن. تو ایک ریزلٹ کارڈ جنریٹ ہوگا جس پہ اسٹوڈنٹ کے ٹوٹل مارکس کی ڈیٹیل ہوگی, اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج, اسٹوڈنٹ کا گریڈ. تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے جی وہ ہمارے پاس انفارمیشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں جی فائل مینجمنٹ سسٹم. فائل مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے پہلے کا سسٹم تھا, ٹھیک ہے نا. فائل مینجمنٹ سسٹم میں بھی ہم لوگ جو ہے جی وہ ڈیٹا کو آرگنائز کرتے تھے, ڈیٹا کو جو ہے جی وہ مینیج کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. لیکن فائل مینجمنٹ سسٹم میں کچھ پرابلمس تھے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور فائل مینجمنٹ سسٹم کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. تو فائل مینجمنٹ سسٹم میں کیا کیا پرابلم تھے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اے فائل مینجمنٹ سسٹم از اے کلیکشن آف پروگرام یوز فار مینیجنگ ڈیٹا اسٹورڈ ان ویریس فائل. فائل مینجمنٹ سسٹم میں ہم لوگ جو ہے جی مختلف ڈیٹا مختلف فائلز میں جو ہے جی وہ مینیج کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اسٹور کرتے تھے. ایچ پروگرام ود ان اے فائل مینجمنٹ سسٹم از ڈیولپڈ انڈیپینڈنٹلی اینڈ اٹ ڈیفائنز اینڈ مینیج اٹس اون ڈیٹا. ہر ایک فائل میں جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا دوسری فائل سے, ٹھیک ہے نا. ان فائل مینجمنٹ سسٹم ریکارڈ ان ون فائل آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ریکارڈ ان اینی ادر فائل. ایک فائل کا ریکارڈ دوسری فائل کے ریکارڈ کے ساتھ جو ہے جی اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا, آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی کنیکشن نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پرابلم کیا تھا, دس اپروچ لیڈ ٹو مینی پرابلم وچ انکلوڈ ڈیٹا ڈپلیکیشن, جس کی وجہ سے ڈیٹا جو ہے جی وہ ڈپلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا. کہ فار ایگزامپل ایک کالج کا ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے, اس میں ایک فائل ہے جی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے, پرسنل ریکارڈ ہے. ایک فائل ہے اسٹوڈنٹ کی ایگزامینیشن کا ریکارڈ ہے. ایک ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے لائبریری کا ریکارڈ. اب چونکہ تین فائلیں ہیں, تین فائلیں جو ہے جی وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں, انڈیپینڈنٹ تھی, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھی, لہٰذا ایک جیسی انفارمیشن جو ہے جی وہ مختلف فائلز میں جو ہے جی وہ سپریڈ ہوئی تھی. ڈیٹا انکنسسٹنٹ تھا جس کی وجہ سے ڈیٹا ہمارا یکساں نہیں تھا, ایک جیسا نہیں تھا. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کی اگر ہم لوگوں کے پاس پرسنل فائل ہے, اس میں اگر اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اور اگر اسٹوڈنٹ کی جو ہے جی وہ فیس کی انفارمیشن یا اسٹوڈنٹ کی لائبریری کی انفارمیشن میں بھی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, وہاں پہ اگر ہم لوگوں نے اس ڈیٹا کو چینج نہیں کیا تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے جی وہ کیا ہو جاتا تھا, انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. ایگزامپل میں آپ لوگوں کو مزید چیز سمجھ آئے گی. شیئرنگ آف ڈیٹا اینڈ لیک آف فلیکسیبلٹی ان آرگنائزنگ اینڈ کیورنگ دا ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب ہم لوگ ڈیٹا کو شیئر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, چونکہ ڈیٹا ہمارا انکنسسٹنٹ تھا اس وجہ سے بھی جو ہے جی وہ انفلیکسیبلٹی تھی. اس کے علاوہ جب ہم لوگ ڈیٹا کو آرگنائز کرتے تھے, منظم کرتے, یعنی کہ انفارمیشن جب ہم لوگ کریٹ کرتے تھے
تو چونکہ ڈیٹا جو ہے جی وہ انکنسسٹنٹ تھا، اس وجہ سے ہمیں انفارمیشن بھی جو ہے جی وہ ایکوریٹ جو ہے وہ نہیں ملتی تھی. اور کیورنگ جو ہے جی جب ہم لوگ ڈیٹا بیس پہ ڈیٹا بیس کو ایز اے ان پٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیوری پروسیس ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ اگر ہم لوگوں نے جو ہے جی وہ چیک کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ جب ہم لوگ ان پٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے پاس جو ہے جی وہ کیوری کہلاتی ہے. تو کیوری جو ہے جی وہ بھی ہمارے پاس جو ہے جی اس کا بھی اس سے بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی تھی وہ ایکوریٹ نہیں آتی تھی. ایگزامپل دیکھتے ہیں جی. ایگزامپل ہے اس میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں ایک سیلز مین ہے. سیلز مین کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، اس کا کمیشن ریٹ ایک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل ہے، وہاں پہ جو ہے جی وہ سیو ہے. اور وہی سیم انفارمیشن ایک سیلز ڈپارٹمنٹ کی فائل ہے، وہاں پر سیو ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دو فائلز ہیں ہمارے پاس، ایک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل ہے، ایک سیلز ڈپارٹمنٹ کی فائل ہے، جس میں سیم ڈیٹا جو ہے جی وہ سیلز مین کا جو ہے جی وہ اسٹور ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، فائل مینجمنٹ سسٹم میں کیا ہے جی، اگر فار ایگزامپل اکاؤنٹ کی جو فائل ہے، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل ہے، اس میں جو سیلز مین کا کمیشن ریٹ ہے وہ اگر ہم لوگوں نے چینج کر دیا، کمیشن ریٹ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے انکریز کر دیا ہے، اور اگر ہم لوگوں نے یہ انفارمیشن جو ہے جی وہ سیل ڈپارٹمنٹ کی جو فائل تھی اس میں اگر یہ چینجنگ نہیں کی، تو اس سے ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ کیا آئے گا، انکنسسٹنٹ آئے گا. یعنی کہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جی جو کمیشن ریٹ تھا وہ تو ہم لوگوں نے چینج کیا، لیکن سیلز ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگوں نے کمیشن ریٹ چینج نہیں کیا، تو اس سے جو ہے جی وہ ہمارے پاس ڈیٹا کیا آ جائے گا، انکنسسٹنٹ آ جائے گا. لیکن اگر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل اور سیل ڈپارٹمنٹ کی فائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، انٹر ریلیٹ ہوتی ہیں، تو ایک فائل میں چینجنگ کرتے تو آٹومیٹیکلی جو ہے جی وہ سیل ڈپارٹمنٹ کی فائل میں بھی چینجنگ آتی. تو یہ جو فنکشن تھا یہ فائل مینجمنٹ سسٹم میں نہیں تھا. لیکن آج کل جو ہمارے پاس ماڈرن ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں مختلف فائل ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہیں. ایک فائل میں چینجنگ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسری فائل میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو فائل مینجمنٹ سسٹم کے پرابلم تھے. آپ کو کوئی بھی اس ٹاپک سے متعلق جو ہے جی اگر کوشچن ہو تو کمنٹس میں جو ہے آپ لازمی پوچھیے گا. تھینک یو ویری مچ.